سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ نواز شریف صاحب کا نام آنا کیا ظاہر کرتا ہے اور کیا نواز شریف صاحب کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں واقعی؟ دیکھیں، یہ نام پی ٹی آئی کے ایک مرکزی رہنما جو سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے ہیں ان کی طرف سے آنا یقیناً یہ ایک غیر معمولی بات ہے. لیکن جب ہم ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو کچھ روز پہلے تک آپ کو یاد ہوگا کہ خود بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ یہ ڈائلاگ کا عمل چھوڑیں، احتجاج کی طرف آئیں، احتجاج کو نتیجہ خیز بنائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو سائن ہے ایک کہ جی وہ اب ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ اسلام آباد کے اندر بھی مذاکرات کی باتیں ہوتی نظر آئیں. آج میں نے اسد کیسر صاحب سے بھی پوچھا کہ جی رانا ثناء اللہ خان صاحب وہ پنجاب مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ سیاسی دیکھیں رانا صاحب جو بات کر رہے ہیں، رانا صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ان لیڈران میں سے ہیں جو ہمیشہ سیاسی حل کی بات کرتے ہیں. اور جو سیاسی ایشوز ہوتے ہیں یا سیاسی راستہ ہمیشہ ڈائلاگ کے عمل سے نکلتا ہے. ایک بات رانا صاحب نے اس میں یہ بات ضرور کہی ہے کہ آپ یہ اپنے مقدمات یا فیصلوں کو ڈائلاگ سے ہٹ کے دیکھیں. جی انہوں نے کہا عدالتی فیصلوں کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اسد کیسر صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سیاسی قوتوں کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ 1973 کے آئین کی بحالی کی بات کی، 26ویں آئینی ترمیم کی بات کی، اور سب سے اہم بات جو انہوں نے کہی کہ ہمیں ہائبرڈ نظام سے نکلنا چاہیے. تو میرے ذہن میں آیا کہ وہ تمہارے زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں آئے، کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا ہے. اچھا سلمان صاحب، ایک پوائنٹ جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں متواتر، جب بھی کوئی پارٹی رہنما ایسی کوئی بات کرتا ہے تو پیچھے پارٹی کی طرف سے تردید آ جاتی ہے کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہوگی. رانا ثناء اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ پارٹی کے بہاف پر یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں، اس سے پہلے میں رانا صاحب کی بات کو اس لیے میچور سمجھتا ہوں کہ ابھی یوم آزادی پہ خود پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ انہوں نے مساک استحکام پاکستان کی بات کی ہے، اور پی ٹی آئی نے کوئی اچھا رسپانس نہیں دیا. اور اب بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اسد کیسر صاحب، یا میں پارٹی کا آپ نام لیتے جائیں، میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کون کون کے اس میں خواہاں ہیں، لیکن یہ ہے ون مین پارٹی کہ کیا مذاکراتی عمل آگے چل پائے گا. اس سے پہلے مذاکراتی عمل چلا تھا اور پارلیمنٹ کی سطح پہ چلا تھا. اسپیکر صاحب اس کے اندر پل کا رول ادا کر رہے تھے، اور پھر مجھے یاد ہے کہ بیرسٹر گوہر جب ملنے گئے جیل میں، جیل سے باہر آتے ہوئے انہوں نے توڑ دیا سب کچھ. اصل بندہ وہی ہے جو جیل کے اندر بیٹھا ہے. کیا وہ مذاکرات کے آپشن کو بروئے کار لانے کے لیے تیار ہے؟ میرا خیال اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا، اور یہ بات ان کے لیے ایک المیہ سے کم نہیں ہے. اب وہ احتجاج کی بات نہیں کر رہے. دیکھیں، جو احتجاج کے آپشن تھے ماضی کے اندر، خود پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو احتجاج کے ساتھ بریکٹ کیا جاتا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک وقت. لیکن احتجاج کی بات تو پی ٹی آئی والے نہیں پہلے بھی کر رہے تھے نا، یہ تو اڈیالہ سے بات سامنے آئی تھی. اب بھی سب اڈیالہ کی طرف ہی دیکھیں گے. پی ٹی آئی عمران خان کا نام ہے، افراد کا نام نہیں ہے جن کی میں بھی تو یہی بات کر رہا ہوں کہ جب تک وہاں سے بات نہیں آئے گی بات آگے چلے گی نہیں. اور ماضی کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کی ساری سٹرگل، کہ عمران خان صاحب ان کی جدوجہد احتجاج کے ساتھ منسلک تھی، مذاہبتی بیانیے کے ساتھ منسلک تھی. ایک وقت میں وہ کارگر ہوا اور اسی کی نتیجے کے اندر وہ مسجد اقتدار پہ پہنچے. اب بات یہ کہ وہ اس لیے کارگر ہوا تھا کہ ماضی میں ان کے پیچھے تھپکی بھی تھی، سگنلز بھی تھے، وسائل بھی تھے. اب وہ صورتحال نہیں ہوئی، اور یہ صورتحال اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان کے اثرات سے پی ٹی آئی نکل نہیں پا رہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے کہ کیا وہ ان کے اثرات سے نکل پائیں گی. اور بطور جرنلسٹ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس 9 مئی کے واقعات نے تحریک انصاف کو کمزور نہیں کیا، اس نے پاکستان کے سیاسی سسٹم کو کمزور کیا ہے، اس نے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کیا ہے. لیکن آپ کی نظر میں کیا ایسا پوسیبل ہے جیسا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ عدالتی معاملات بھی چلتے رہیں گے اور مذاکرات بھی چلتے رہیں گے؟ ایسے ہوتا ہے. دیکھیں، ماضی کے اندر بھی مجھے یاد ہے کہ 77 کے اندر بھٹو صاحب کے اور قومی اتحاد کے مذاکرات بھی ہو رہے تھے، سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. اگر رانا ثناء اللہ صاحب مسلسل یہ بات کر رہے ہیں، اور وہ ایک ذمہ دار آدمی ہیں، پنجاب کے وہ پریزیڈنٹ ہیں، اس سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کر چکے ہیں. دیکھیں، بات یہ کہ یہ راستہ تبھی نکلے گا سیاسی ڈائلاگ سے. اب وہ احتجاج والا آپشن نہیں ہے، اور میرا خیال ہے وہ جو ماضی کے اندر چور دروازے تھے وہ بھی بند ہو چکے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نوشتہ دیوار پڑا ہے، وہ اپنے آپ کو بریک
بائیکٹ نہیں کر پا رہے، نہ ہم اس طرح کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بات کرنی ہے تو حکومتیں کریں. ایک بات تو آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا یو ٹرن ہے کہ آپ تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے تھے، اب آپ پولیٹیکل فورسز سے بات کرتے ہیں. لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مذاکرات حکومت سے نہیں سیاسی قوتوں کے ساتھ کرنے کو تیار. سلمان صاحب، جس مقصد کے لیے تشکیل دیا گیا یہ کمیشن، آپ کو لگتا ہے وہ مقصد پورا ہوگا؟ دیکھیں، یہ خالصتاً آئینی عمل ہے اور اس میں وفاق اور صوبوں کے درمیان وسائل تقسیم ہونے ہوتے ہیں. صوبوں کو وسائل وفاق سے ملتے ہیں. جس صورتحال کے اندر یہ کمیشن تشکیل دیا گیا ہے یہ ایک بڑی گمبھیر صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اراکین بہت اچھے ہیں، لیکن بات یہ کہ کیا اس پہ پیش رفت ہو پائے گی، اس لیے کہ ایک کنٹروورسی چل رہی ہے وفاق کی. قرضوں کا سود دینا ہے وفاق نے، قرضوں کی ادائیگی ان کے ذمے ہیں، اس کے بعد دفاع کے لیے فنڈز انہوں نے دینے ہیں. اور جس کیفیت کے اندر یہ بنایا گیا ہے صوبوں کا اس پہ پریشر تھا. اگر آپ دیکھیں یہ ہر 5 سال کے بعد تشکیل پانا لازم ہے. آپ 51 کے اندر بنا، 61 میں بنا، اس کے بعد 74 میں بنا. شروع میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، وفاق ہی دیتا تھا اور صوبوں کے اعتراضات نہیں تھے. لیکن یہ جو 7واں ہے نا، اس میں پیش رفت ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں 2009 میں. انہوں نے صوبوں کا حصہ جو ہے وہ بڑھایا تھا اور اب صوبے اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 57.4% اور مرکز کے پاس ہے 46.5. اب وفاق سمجھتا ہے کہ مالی کرائسس سے ہم دو چار ہیں، صوبوں کو تو یہ مل رہا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ صوبے اپنے کسی معاملے میں کٹ لگنے دیں گے، اس لیے کہ صوبے اپنے بتا رہے ہیں کہ مسائل کیا ہیں. اور اس کا جو بڑا فائدہ ہے یہ چھوٹے صوبوں کو ہے. دیکھیں پختونخوا کے اندر، بلوچستان کے اندر جو صورتحال طاری ہے وہاں پر ایک دہشت گردی کا رجحان ہے. وہاں کی حکومتوں نے وہ تو قطعاً اس پہ تیار نہیں ہوں گے اور وفاق نے کچھ نہ کچھ لازمی کرنا ہے. خود 2006 میں جنرل مشرف کے دور میں بھی اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا تھا. 2020 میں عمران خان صاحب کا دور تھا، اس وقت بھی نہیں تھا. یہ معاملہ اسی طرح چل رہا تھا. اب اتفاق ممکن ہو سکے گا کیونکہ ہر سیاسی جماعت تو اقتدار میں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ جو کیفیت طاری ہے، چونکہ اس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، اور دلچسپ بات یہ کہ ماضی کے اندر اس وقت بھی نہیں ہو سکا جب صوبوں کے اندر ایک پارٹی کی حکومت تھی. اس وقت تو صوبوں کے اندر مختلف پارٹیز کی حکومت ہے. پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. یہ تو آپس میں بیٹھ کر بڑی لیڈرشپ، یہ تو آپ کو کمیشن کے اراکین بتائیں نا. یہ معاملہ اگر نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور پھر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، یہ سارے اگر آپس میں کچھ طے کریں گے تو اس پہ پیش رفت ہو سکے گی. مجھے یہ نہیں لگتا کہ اس پہ کوئی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کمیشن کے ارکان تو اچھے ہیں. کمیشن کے اراکین اچھے ہیں. آپ کے خیال میں کمیشن کے اراکین کے اندر تو سپیرٹ ہے، تو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں بھی اتنی سپیرٹ موجود ہے. اس وقت آپ ایک بڑے کرائسس سے دو چار ہیں اور خاص طور پہ وفاق جو ہے، وفاق سمجھتا ہے کہ جی صوبوں کو دینے کے بجائے قرضوں کی ادائیگی انہوں نے کرنی ہے. فوج دفاع کا معاملہ، اور جس صورتحال کے اندر پاکستان اس وقت پھنسا ہوا نظر آ رہا ہے، پریشر جو ہے وفاق پہ ہے. صوبوں نے 57% پہ کٹ لگانے کے لیے تیار نہیں. ماضی کے اندر یہ تقسیم ہوتی تھی آزادی اپنا آبادی کی بنیاد پہ، پھر اس میں کچھ اضافہ کر لیا گیا، غربت اور بہت سارے مسائل. کارکردگی کی بات بھی کی جا رہی ہے کچھ. جی بالکل. تو بات یہ کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے.